الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے پروگرام نور بصیرت کے ساتھ تصور زمان بابر حاضر خدمت ہے. دوستو، ہمارا آج کا پروگرام اہمیت کے اعتبار سے بہت خاص ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے، ویسے تو ہم یہ جانتے ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ نسل انسانی کی بقا کا ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، لیکن اس کے لیے ایک مبارک اور پاکیزہ طریقہ اور راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے، اور وہ ہے نکاح کا. جی ہاں، تو آج کا ہمارا موضوع نکاح پر مبنی ہے، اور الحمدللہ ہم اس مقدس رشتے کی اہمیت جانتے ہیں. لیکن افسوس اور المیہ یہ ہے کہ آج بھی بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پہ لوگ نکاح جیسے رشتے سے گریزاں ہیں، کسی حد تک اکتاہٹ کا اظہار کرتے ہیں، یا پھر بڑی حد تک متنفر ہو چکے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ساتھ ہی ساتھ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کی وجہ سے ایک یونٹ، ایک خاندان تشکیل پاتا ہے، اور پھر اسی سے معاشرے اور ممالک آپ جانتے ہیں کہ اس میں تعمیر اور خاص طور پہ اس کے تعارف میں یہی نکاح کا بندھن جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر اس رشتے میں درار پڑ جائے، اس کو قائم رکھنا محال ہو، ممکن نہ ہو، تو پھر کیا رستہ ہے؟ کیا طریقہ بتایا گیا ہے؟ اس میں بھی ایک سلیقہ موجود ہے، لیکن اس کو ناپسند کیا گیا ہے. یعنی طلاق جو کہ حلال ہے لیکن ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، اور ان کا طریقہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کرام کی صورت ہم تک جو پہنچا ہے کہ حت المقدور اس یونٹ کو قائم رکھا جائے، اس خاندان کو پھلنے پھولنے کا موقع فراہم کیا جائے. لیکن اگر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر علیحدہ ہونا پڑے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو یہ سارے اہم سوالات ہیں جو کہ آج کے پروگرام میں ہم جناب پروفیسر ڈاکٹر سجاد صاحب، محمد سجاد صاحب جو کہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. اور ہر موضوع پہ جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں تو الحمدللہ بڑی عمدگی سے وہ ہمیں ایک عام فہم انداز میں بات سمجھاتے ہیں، کیونکہ طلب و طالبات سے خاص طور پہ ہم مخاطب ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا بھر میں جہاں بھی ہمیں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، تاکہ آپ کے فائدے کے لیے وہ علم وہ کہ جو نفع کا باعث ہو. تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ علم نافع کی جو ایک جستجو ہے وہ قائم و دائم رہے. ڈاکٹر صاحب آپ خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بنیادی اور ایک فطری تقاضا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب تقاضا اور ضرورت محسوس کرے کوئی فرد تو وہ نکاح کی طرف رجوع کرے. لیکن ظاہری بات ہے کہ صرف اس تقاضے پہ ہی آپ نکاح کی طرف نہیں چل پڑتے، کچھ دیگر شرائط بھی ہوتی ہیں. وہ کیا شرائط ہیں کہ جن کا پورا کرنا نکاح کے لیے ضروری ہے؟ بہت شکریہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج ایک بہت خوبصورت موضوع کا، جو اس وقت معاشرے کی ایک بڑی بنیادی ضرورت ہے، ہر انسان اس کو سیکھے، اس کو سمجھے، کیونکہ معاشرتی زندگی کا تمام تر دار و مدار ایک خاندان کی بنیاد پر ہے. تو یہ ایک خوبصورت رشتہ ہے انسان کی. اللہ تعالیٰ نے جو اس کی جبلت میں، اس کی فطرت میں بعض خواہشات رکھی ہیں، اور ان فطری خواہشات میں ایک حب الشہوات بھی ہے. یعنی یہ ہر خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ شہوات، خوبصورتی، یہ ایک مزین کر دیا ہے جو عورتوں میں ہے، بچوں میں ہے، یعنی اولاد میں ہے. اسی طرح سونا اور چاندی اور گھوڑے یہ اسے بڑے پسند ہیں. یہ دنیا کا مال و متاع ہے، خوبصورتی ہے، ان سے ہر شخص انہیں حاصل کرنا چاہتا ہے. اور یہ فطری خواہش بھی ہے. ہر آدمی جتنی جس کی استطاعت ہے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، اس لیے پھر وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو سنوارتا ہے، اور اس کائنات میں جو سی خوشیاں، راحتیں ملتی ہیں، اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان وسائل کو اختیار کرتا ہے. تو یہ انسان کیونکہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی طور پر ہمیں یہ تعلیم دی ہے. اور پہلے انسان ہی سے، سیدنا آدم علیہ السلام سے جب اس کائنات کا آغاز فرمایا تو پھر انہوں نے دعا مانگی، اللہ مجھے ساتھی بھی عطا فرما
تو حضرت حوا علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں تشریف لائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر ان کے قبیلے بنائے تاکہ وہ تعارف حاصل کر سکیں، ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ کائنات میں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، مرد اور عورت انسان ہی کی جنس میں سے دونوں ہیں، اور پھر ان کو پیدا کر کے یہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، بے شک، اور یہ نکاح میری بھی سنت ہے، اور جو میری سنت سے محبت کرے اس کا میرے سے تعلق ہے، اور میری جو سنت سے محبت نہ کرے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک یعنی ایسا عمل ہے کہ انسان کی چونکہ فطرت میں رکھ دیا ہے، اور انسان کے جسم کی بھی خواہش ہوتی ہے، جو ایک تو چاہتا ہے کہ اس کا کوئی پارٹنر ہو جس کے ساتھ وہ اپنے زندگی کے معاملات کو طے کر سکے، اس کے ساتھ باہمی تبادلہ خیال کر سکے، زندگی کو گزارنے کے اور بہترین بنانے کے منصوبے بیان کر سکے، اور جس طرح وہ خود کسی کی اولاد ہے، اللہ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ میرے ہاں بھی اولاد پیدا کرے تاکہ اس سے محبت ہو۔ قرآن اس نے کہا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ جو مال ہے اور بیٹے ہیں یہ دنیا کی زینت ہے، تو یہ زینت ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی کی خواہش ہے، اولاد سے محبت فطری جذبہ ہے، تو اس کے لیے ایک ضابطہ اور طریقہ بتایا ہے کہ یہ جو خواہش ہے، فطری خواہش ہے، چاہے وہ جسمانی خواہش ہو چاہے اولاد کی خواہش ہو، تو اس کے لیے کوئی ضابطہ اور طریقہ کیا ہے۔ وہ ضابطہ اور طریقہ ہمیں یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ ایجاب و قبول ہو، جو پارٹنر جس کے ساتھ وہ یہ تعلقات بنانا چاہتا ہے تو اسے باقاعدہ ایک معاہدے کی شکل دی ہے جس کو نکاح کہتے ہیں۔ اور نکاح کی بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اہل ایمان کو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم اپنی پسند کے تم نکاح کرو۔ نکاح ایک پسندیدہ عمل ہے، اپنی پسند سے ایک ایک دو دو تین تین تم اپنے ہے وہ نکاح کرو، اور اس میں ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر اس سے کوئی ہٹ کے طرز عمل اختیار کرتا ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس میں کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے، اور اس میں وہ ایک اپنی فطری خواہش تو پورا کر رہا ہے، دو طرفین دونوں یہ عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ اس کو گناہ قرار دیا ہے، اور پھر گناہ بھی اس قدر سخت قرار دیا ہے کہ فرمایا کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ مرد عورت ہو یا مرد ہو زانی تو اسے 100 کوڑے لگائے جائیں۔ بالکل صحیح، کیونکہ یہ ایک برا عمل ہے، یہی کام ایک ضابطے اخلاق کے ساتھ، ظاہر ہے کہ یہ صرف ایک جنسی خواہش ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک ذمہ داری بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس کا جو اگلا عمل ہے وہ ایک حقوق اور فرائض کا ہے۔ آپ نے اپنی تعلقات زوجیت سے اپنی خواہش تو پوری کر لی ہے، لیکن اس کا جو اگلا جو اس کے متعلقات ہیں اس کی ذمہ داری آپ نہیں لے رہے، تو وہ معاشرے پر نقصان دہ ہوتا ہے اور وہ معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ خوبیاں، کچھ ایسی خصوصیات جن کا تعین کیا گیا ہو کہ ایک شخص نکاح کرنا چاہتا ہے، چاہے خاتون ہے یا مرد ہے، کن خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی شخص کی طرف رجوع کرے؟ جی، اس لیے اسلام نے جو تعلیمات اور بنیادی شرائط نکاح کے لیے رکھی ہیں کہ ایک تو وہ عاقل اور بالغ ہو، اور بالغ نہ بھی ہو تو نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن شعوری اس کی ہونا، ظاہر ہے کہ وہ آگے ہم بیان کریں گے کہ کسی کا کہ ولی اس کی اس طرف نکاح بھی کر دے لیکن اسے پسند نہ ہو تو اسے اختیار ہوتا ہے کہ اس نکاح سے اپنے آپ کو آزاد کر لے، یعنی جب تک وہ بالغ نہیں ہے تو ولی ان کا نکاح کرا سکتا ہے۔ اور ولی کون کون ہو سکتا ہے؟ جی، ولی اس کے یہ ہے کہ اس کے والدین ہیں، اس کے اگر والد نہیں ہیں، والدہ نہیں ہیں، تو اس کی جو سرپرست ہیں، دادا ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، بھائی ہے، تو جو اس کے بڑے ہیں وہ سارے اس کے سرپرست جو ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ پاگل اور جس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے اسے تعلقات زوجیت کی، اور اسی طرح جس کے پاس نان و نفقہ دینے کا صلاحیت نہیں ہے تو وہ یہ کام نہ کرے، وہ اس کے بجائے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسے روزے رکھے، اپنے نفس پر قابو پائے۔ تو بنیادی شرائط، پھر ان شرائط میں سے ایک اہل ایمان کی میں یہ فرمایا گیا کہ وہ مومن بھی ہو، جس سے نکاح کر رہا ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرک سے نکاح کو حرام قرار دیا ہے اہل ایمان کو، اور فرمایا ہے کہ وہ اہل ایمان ہی میں سے نکاح کرے۔ اہل کتاب سے ہو سکتا ہے؟ اہل کتاب سے ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب تھوڑی یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ اب اس وقت جو اہل کتاب ہیں اس وقت بھی ان میں بھی تو شرک در آیا ہے بڑی حد تک، تو کیا اس صورت میں ہم اب گریز کر سکتے ہیں ان سے نکاح کے حوالے سے؟ افضل طریقہ تو یہی ہے جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ نکاح اہل ایمان ہی میں کریں، جو ان کے عقیدے کے لحاظ سے وہ کلمہ گو ہو، توحید پرست ہو، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہو، بنیادی ایمانیات اور عقائد پر اس کا ایمان اور یقین ہو، اور وہ ایک اچھا اور صالح اور خوبصورت سیرت کا مالک ہو، تو وہ سب سے افضل ہے۔ تاہم عمومی طور پر اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کو جب اجازت دی ہے تو وہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مسلمان کے نکاح میں آئیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ خدا کا تصور رکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خدا کے تصور میں، عقیدے میں ان کا اگر کوئی کمزوری ہے تو جب وہ اہل ایمان میں آ جائیں گی، ظاہر ہے کہ وہ سیکولر نہیں ہے، کسی خدا یا کسی الہ کا تصور نہیں وہ رکھتی ہیں، یا رکھتی ہیں تو اس میں بہت سارے خداؤں کا رکھتی ہیں، تو اس کے برعکس جب اہل ایمان میں اندر آ جائیں گی تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کی اولاد آگے بہتر ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں لا کر اس کی تربیت کر سکے گا، اور اس سے جو آگے اولاد ہوگی وہ اہل ایمان کی ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کوئی مسلمان خاتون اہل کتاب شخص سے شادی کر سکتی ہے، نکاح کر سکتی ہے؟ خاتون مسلمان ہو، مرد اہل کتاب؟ صرف اس کو اہل ایمان کو ہے کہ وہ اہل کتاب سے شادی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پڑوس میں ہی بہت سے گھرانوں نے، بڑے نامی گرامی لوگ ہندو گھرانوں میں شادیاں کی ہیں، لڑکی ہندو تو لڑکا مسلمان ہے، لڑکی مسلمان ہے تو لڑکا ہندو ہے، اس کی کہیں کوئی چھوٹ، کہیں کوئی اجازت؟ وہ تو واضح نص ہے قرآن مجید کہ اے اہل ایمان تمہارے لیے جو ہے نا، اہل ایمان جو چاہے وہ لونڈی کیوں نہ ہو، یعنی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس سے نکاح بہتر ہے، یعنی لونڈی ہو لیکن مومنہ ہو تو اس سے بہتر ہے تم اس سے نکاح کرو، چاہے جائے کہ تم کسی مشرک سے نکاح کرو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بعض لوگ اپنے ہی خاندان میں عزیز و اقربا میں ہی شادی کو ترجیح دیتے ہیں، بلکہ اس حد تک کہ بالکل قطعاً لگا دیتے ہیں کہ غیروں میں شادی نہیں کرنی۔ اسلام اس حوالے میں اس میں کچھ اصول اسلام نے طے کیے ہیں، کیونکہ اسلام کہ یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک مرد اور ایک عورت کا جو ایک عقد بن رہا ہے وہ مستحکم ہو۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ولی کی اجازت ہونی چاہیے نکاح میں، یعنی ولایت کا جو پہلو ہے وہ پیش نظر رکھا جائے، اس لیے کہ وہ سرپرست کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے۔ مثلا نابالغ بچہ یا بچی ہے، اس میں تو ولایت بہت ہی ضروری ہے، ولی ہونا بہت ضروری ہے، لیکن ایک عاقل اور بالغ خاتون ہے، اور ایسی خاتون جو متعلقہ ہے، ظاہر ہے کہ اسے وہ جہاندیدہ ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح وہ کر سکتی ہے، ولی کے بغیر اپنا دوسرا نکاح۔ لیکن ایک اور بھی پہلو اسلام نے یہ رکھا ہے کہ وہ ایک جسے سماجی تعلق ہوتا ہے، جس سماج کے اندر، معاشروں میں جو خاندانوں کے اندر تعلق ہوتا ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اسے ہم کفایت کہتے ہیں، یعنی ایک برابری کا تصور۔ اس کو رکھنے سے فائدہ ہوتا ہے نکاح میں، یعنی وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اسے نکاح نہیں ہوگا، نکاح ہو جائے گا، لیکن کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ خاندان کا ادارہ مستحکم ہو، یہ 1 مہینے 2 مہینے چند سالوں تک نہ ہو، بلکہ ان کا یہ جو عہد ہے یہ ان کی اس دنیا کی زندگی کے اندر جب تک ان کی حیات ہے مستحکم رہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب سماجی مسائل اور برابری نہیں ہوگی تو نکاح مستحکم نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیے، مثال کے طور پر بعض خاندان اور برادریاں جو ہوتی ہیں جن کا ایک مقام ہوتا ہے، قبائل جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا ہے کہ تعارف یہ ہیں تعارف کے لیے، لیکن ایک ان کا مقام و مرتبہ ہے، جیسے عرب کے معاشرے میں تھا کہ وہاں جو ہے قریش کا بہت بڑا مقام تھا، پھر قریش کے اندر جو خاندان تھے ان کا مقام تھا، پھر اس کے بعد وہ قبائل تھے جو جزیرہ نما عرب کے دیگر قبائل تھے، یا پھر حلیف تھے، یا پھر اس کے بعد جو غلام تھے ان کی زندگیاں تھیں۔ اس لیے غلام سے کوئی نکاح کرنا پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ انہیں باندھی بنا کے رکھا جاتا تھا۔ جب اس سے اولاد ہوتی تھی تو پھر اسلام نے اجازت دی کہ اب یہ ولد ہو گئی ہے، اب اس کے حقوق بھی بیوی کی طرح ہے۔ تو
اس کا اعتبار کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ خاندان مستحکم ہوتا ہے۔ پھر علماء نے اس بارے میں لکھا ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ یہ برابری جو ہے اس میں بہت ساری نئی چیزیں بھی داخل ہو گئی ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے آج بھی ہمارے معاشرے میں جو شیخ ہیں وہ اپنی فیملیوں میں دیتے ہیں، سید اپنی سید فیملیوں میں دیتے ہیں، ارائیں اپنی ارائیں فیملی میں، گجر اپنی، وہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مزاج، ہمارا تعلق، ہمارا خاندان، ہمارا ماحول، یہ اس میں ہماری بچی زیادہ آسان رہے گی اور اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ جہاں تک آپ نے بتایا نا برادری کا تعلق یا رشتوں کا تعلق، تو رشتوں کا تعلق میں اس لیے پائیداری ہوتی ہے، مضبوطی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا حیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بے چینی ہو بھی جائے یا اونچ نیچ ہو بھی جائے تو اس بچی سے اگر ناراض بھی بندہ ہو رہا ہے یا اس سے کوئی اس کی غلطی اور کمزوریاں بھی ہیں تو پھر خیال ہوتا ہے کہ یہ ماموں کی بیٹی ہے، یہ خالہ کی بیٹی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا بھی لحاظ بھی کرنا ہے تاکہ یہ رشتہ، اور ان کو بھی تکلیف ہوگی اس سے، اگر انہیں کوئی تکلیف ہوگی تو یہ رشتہ جوڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو افضلیت کا ایک پہلو ہے، یہ تو کار فرمانی ہونا چاہیے کہ میرا حسب نسب افضل ہے، تو یہ جو ہے کمتر ہے، اس کو میں کیسے بیٹی دے دوں؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صرف ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے، ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے، اور فقہاء نے صرف اس کو شرط اس لیے قرار دیا ہے کہ تاکہ ایک مقام مستحکم رہے، کمی وغیرہ کا کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ عرف کو دیکھا جائے گا۔ آج کا عرف کیا ہے؟ ایک میں بات یہ کہنا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر بہت سارے ابھی تک ہندوانہ اثرات موجود ہیں۔ مثلا ذات پات کا وہاں بھی مزاج ہے کہ ایک جو ہے وہ برہمن جو ہے وہ کشتری کے یہاں نکاح نہیں دے سکے گا۔ ہمارے یہاں بھی بعض نے یہ تصور کر لیا گیا ہے کہ یہ جو ہے فلاں خاندان میں اگر فلاں ہے تو ہم نے اپنی نسل خراب کر دی ہے، یعنی اس طرح کے تانے دیے جاتے ہیں، حالانکہ نہیں ہے۔ عرف یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بچی یا یہ بچہ جو اتنا پڑھا لکھا ہے، پی ایچ ڈی ہے، ایم فل ہے، اور آپ کی برادری کو اس سے رشتہ نہیں مل رہا، اور اگر مل رہا ہے تو وہ بچی پڑھی ہوئی نہیں ہے، آج آپ اس کا عرف یہ ہے کہ اس کی سطح کا کوئی بچی اس کو شادی دیں گے تو اس کا خاندان مستحکم ہوگا، اور اگر وہ بالکل جاہل ہے، پڑھی ہوئی نہیں ہے، اور آپ اس کے سپورٹ کر دیں گے تو ان دونوں کا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ معیار ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہے، سمجھنے کی سطح ایک جیسی ہے، زندگی گزارنے کا نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کسی خاتون سے رشتہ کیا جاتا ہے تو 3-4 چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے لوگ نسب دیکھتے ہیں، سب سے اچھا اعلیٰ نسب کا، پھر یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خوبصورت کتنی ہے، جمال کو دیکھتے ہیں، پھر تیسری چیز اس میں مال دیکھا جاتا ہے، کتنی مالدار ہے، اور چوتھی چیز اس کے اندر تقوی اور سیرت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا کہ اے اہل ایمان تم ہمیشہ سیرت کو ترجیح دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہاں آپ نے ایک معیار قائم کر فرما دیا کہ ٹھیک ہے، نسب، مال اور خوبصورتی یہ بھی ایک وجہ ہے نکاح کرنے کی، لوگ خوبصورت دیکھ کے نکاح کرتے ہیں، لیکن اگر اس سے بھی اعلیٰ، اگر کوئی غریب ہے، اس کا نسب بھی اتنا وہ اعلیٰ معیار کا نہیں ہے، لیکن اس کی سیرت ان سب سے اعلیٰ ہے، تو پھر اس کو ترجیح دیں، کیونکہ سیرت اصل میں وہ کردار ہے جس میں خاندان کا استحکام ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اتنا اہم اور اتنا جامع موضوع ہے، میں چاہ رہا ہوں زیادہ سے زیادہ سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، عمر کا کوئی تعین کیا ہے دین اسلام نے؟ کتنی عمر میں شادی ہو جانی چاہیے ایک لڑکی اس کے لیے شادی کیونکہ بنیادی طور پر ایک فطری خواہش کی حکیمانہ انداز میں اسلام نے شرعی طور پر ایک ضابطہ مقرر کر کے میاں بیوی کے درمیان ایک معاہدہ کر دیا ہے کہ وہ اپنی فطری خواہش کو، جسمانی خواہش کو ایک خاص طریقے سے وہ پورا کر سکتے ہیں، یہ نکاح کہلاتا ہے، اور یہ نکاح کے بغیر کسی معاہدے کے ہو تو یہ بدکاری کہلاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس فطری خواہش کے حوالے سے وہ دونوں چیزوں کے اندر ہونی چاہیے، یعنی دونوں لڑکا اور لڑکی بالغ اور عاقل ہوں گے تو نکاح کہلائے گا۔ اب یہاں بات سمجھنے والی یہ ہے کہ علماء اور فقہاء لکھتے ہیں کہ نکاح، لفظ نکاح کے معنی کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ نکاح کا معنی یعنی اس کا وطی کرنا ہے، جو اس کا ایک فطری تعلق ہے کہ میاں بیوی کی جو فطری تعلقات ہیں جب تک وہ ادا نہ ہو تو یہ نکاح نہیں کہلاتا۔ یہ ایک ایسا اس کی مثال ہے کہ یہ ایک کاغذ پہ لکھا ہوا معاہدہ ہے، اس لیے کہ جو خاتون جس کا نکاح تو ہو جاتا ہے اور اس کی رخصتی نہیں ہوتی اور وہ اپنے والدین کے گھر میں ہوتی ہے، نکاح تو کر دیا والدین نے،
اور وہ اس کی ابھی دونوں میں ملاپ نہیں ہوا تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس سے پھر کسی عدت کی ضرورت نہیں ہوتی، جی بالکل ٹھیک بالکل کیونکہ نکاح تو ایک کاغذی طور پہ تو ہوا جی لیکن عملی اس کی کوئی صورت ہمارے سامنے نہیں آئی۔ اس لیے کہا گیا کہ نکاح کے لیے بنیادی شرط جو ہے وہ وطیع کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کا آگے وہ سلسلہ وہ شروع ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فطری طریقہ ہے اور بے پناہ اس میں فضیلت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت کو النکاح و سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو اس سے منہ موڑے تو اس کا میرے امت سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈاکٹر صاحب بعض لوگ کم عمری کی شادی کی بڑی تائید کرتے ہیں، فضیلت بیان کرتے ہیں، بعض بالکل یکسر اس کو مسترد کرتے ہیں، اسلام اس حوالے سے کیا رہنمائی فراہم کرتے ہیں؟ اسلام اس بات کی تو اجازت دیتا ہے کہ والدین حفظ ما تقدم کے طور پر وہ نکاح تو کر سکتے ہیں، لیکن نکاح سے بھی رخصتگی اسی وقت ہوگی جب وہ اس کے اندر شعوری طور پر یہ چیز آئے گی کہ اس نے گھر بسانا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تو حضور کی خواہش تھی اور وہ ہو گئی، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آج جب آپ ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ رخصتی ہوتی ہے، اور اس میں بھی روایات یہ آتی ہیں کہ بعض لوگوں نے 9 سال لکھا ہے، لیکن بعض روایات کے اندر 11 اور بعض 15 سال یا اس سے بھی زیادہ کی عمر انہوں نے بیان کی ہے۔ تو یہ اور آج کے زمانے میں یہ بھی ہے کہ بچیاں ماشاءاللہ بہت جلد جوان ہو جاتی ہیں، اور بنیادی شرط ان میں عاقل اور بالغ ہونا ہے، یعنی مرد کا بالغ ہونا یہ ہے کہ اسے جو اس کی جسمانی ضرورت ہے اس کا اخراج ہو، اور عورت کے اندر یہ ہے کہ اسے جو ہے وہ اس میں جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، علامات ظاہر ہو جاتی ہیں، تو اس کے بعد وہ جب وہ پاکیزگی اختیار کر لیتی ہے تو اسے نکاح کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نکاح ظاہری بات ہے آپ نے یہ فرمایا، لڑکے کے لیے باروزگار ہونا یہ کتنا اہم ہے؟ کیونکہ بعض لوگ اس حدیث کا حوالہ دیتے ہیں بڑی شدومت سے کہ ایک شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا جو شادی شدہ تھا لیکن بال و متاع کے اعتبار سے بڑی پریشانی سے دوچار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کرو، اور اسی طرح نکاح پہ نکاح کی ترغیب۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ ضعیف روایت ہے، پہلے سے روزگار ہونا ضروری ہے یا نکاح کی بنیاد پہ روزگار مل جانے کی تمنا ہونی چاہیے؟ ایک میں اصول یہ ہے کہ نکاح جیسا کہ ایک فطری خواہش کے ساتھ پھر ایک خاندان کا آغاز ہے، اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام کے جو نکاح کے بنیادی مقاصد ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو نکاح کر رہا ہے مرد، اس پر بنیادی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ اس خاتون کا نان و نفقہ سے مراد ہے کہ اس کے لیے رہائش اور اس کے لیے کھانا پینا اور لباس اور اس کی تمام ضروریات جو جائز ضروریات ہے اس کی کفالت اس کے ذمہ ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے کہ پھر وہ چند دن کا نکاح ہوگا، اور جب وہ پوری نہیں کر سکے گا تو آگے خاندان بڑھ نہیں سکے گا، زندگی گزار نہیں سکے گا، مسائل جو خود اس کے لیے اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوگا تو اپنی اہل خانہ کے لیے وہ کہاں سے کر سکے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یا معاشر الشباب، اے اہل ایمان، تم میں سے جو آدمی اس کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ اب فرمایا کہ وہ استطاعت کیا ہے؟ فرمایا استطاعت یہ ہے کہ ایک تو اس کے پاس یعنی یعنی اس کے پاس قوت ہے، جسمانی جو نکاح کے لیے قوت ہے وہ اس کے اندر ہو، اور پھر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ نان و نفقہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اگر نان و نفقہ نہیں دے سکتا تو پھر فرمایا آپ نے اسی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ پھر اگر تمہارے پاس نہ ہو تو تم روزہ رکھ لیا کرو۔ صحیح۔ تو یہ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ فضیلت میں جو حدیث آئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نکاح جب کرتے ہیں تو نکاح کے بنیادی ارکان میں ایک جو نکاح جو قرآن میں ثابت ہے، ایک شرط یہ ہے، بنیادی رکن یہ ہے، وہ حق مہر ہے۔ حق مہر ہے، تو وہ حق مہر جو ہے وہ خاتون کو دیا جاتا ہے، یعنی اتنی مال تو اس کے پاس ہو کہ کم از کم وہ حق مہر دیتے نا۔ اس سلسلے میں کچھ تعین کیا گیا کتنا ہونا چاہیے؟ کوئی مقرر نہیں کیا، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ جتنی جس کی صلاحیت ہو، لیکن کم از کم 10 درہم سے شاید زیادہ جیسے کم نہیں ہونا چاہیے۔ خاتون کی طرف سے اگر زیادہ مطالبہ کیا جائے تو اس بات کو پسند کیا گیا ہے؟ مطالبہ وہ کر سکتی ہے، اور جو کسی کے سے یعنی اپنی پسند سے شادی کر رہا ہے لیکن اس قدر بھی مطالبہ نہ کرے جو نکاح بجائے وہاں سے
ظن و گمان پیدا ہو جائے اور آغاز ہی سے انسان جو ہے وہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جائے. صحیح. اور یہ ایسے بھی مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اب لاکھوں کا حق مہر متعین کر دے جو وہ دے ہی نہ سکے، کیونکہ اسے ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی وقت دے دے یا کچھ مدت کے بعد دے دے. اور اگر ساری زندگی نکاح کے دوران جو طے ہوا تھا وہ ادا نہیں کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن وہ ایک بدکار کی شکل میں ہوگا، اللہ اکبر. اور یہ معاف بھی نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی وضاحت فرما دیجیے نا، کیونکہ بعض لوگ تو پہلے ہی دن جو ہے وہ معاف کرا لیتے ہیں. نہیں، یعنی وہ جو ایک تو معجل ہے، اور فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ خاتون معاف بھی کر دے لیکن پھر بھی اب مطالبہ کرے، کچھ دن ناراض ہو جائے پھر مطالبہ کرے تو آپ کو دینا پڑے گا. تو دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. سب سے نہیں ضروری ہے جی اس کے بعد. یہ بڑا اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جہیز کے حوالے سے ایک بڑا ڈیبیٹیبل ایک موضوع ہے. کیا خاتون اپنے والدین کے گھر سے کچھ لا سکتی ہے اپنے ساتھ؟ ایک تو مطالبہ ہے مرد کی طرف سے، ایک یہ ہے کہ اگر والدین خود سے اس کو کچھ دینا چاہیں. بعض لوگ کہتے ہیں لعنت اور یہ اس طرح، بعض لوگ اس کو بڑا بہتر بھی. آپ فرمائیں کہ کیا اصل میں یہ عرف و عادت پر ہوتا ہے کہ جو زمانے کے لحاظ سے اور برادریوں میں کچھ چیزیں چلتی ہیں، لیکن جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، شریعت کی تعلیمات یہ ہیں کہ نکاح کے بنیادی ارکان میں ایجاب و قبول اور وکیل کا ہونا، یہ بنیادی ارکان ہے، اور حق مہر کا ہونا. گواہ ہو گئے، حق مہر ہو گیا اور ایجاب و قبول ہو گیا، یہ نکاح کا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوتا ہے کہ ایک نیا جوڑا، جیسے آج ہمارے معاشرے میں عرف و عادت ہے کہ ایک نیا جوڑا ایک نیا گھر آباد کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ وہ اپنے والدین کے گھر میں ہی اسے کوئی کمرہ ملتا ہے یا الگ وہ اپنا گھر بساتا ہے، تو اسے بنیادی ضرورتیں جو گھر میں کھانے پینے کے لیے، رہنے کے لیے ضرورت ہوتی ہیں، اوڑھنے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہیں، بچی کو اس کے والدین اپنی خوشی سے دے دیں تو بھلا. ویسے ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری تو خاوند کی ہے، جو لے کے آ رہا ہے خاتون، یہ سب چیز وہ کرے گا. کوئی مطالبہ کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی یا ان کے جو والدین ہوتے تھے صحابیات کے، وہ نکاح کرتے تھے، اور حسب ضرورت جو اس کو ضرورت ہوتی تھی اتنی چیز وہ گھر بچی کو دے دیتے تھے. اور اگر کسی کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہو تو ضروری نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چیزیں ساتھ میں دی تھی نکاح کے موقع پہ، وہ سننے میں یہ آتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہہ نے ان پیسوں کا اہتمام کیا تھا اور انہی سے وہ خریدی گئی تھی، زرا اپنی بیچ کی تھی، اور اس میں تو حق مہر ادا کر دیا، جو حق مہر میں چیزیں تھیں وہی دے دی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو خاتون کو دیتے ہیں تو ضروری نہیں ہے آپ نقدی دیں. آپ گھر دے سکتے ہیں، گھر کو مالک بنا سکتے ہیں، آپ سونا ڈال سکتے ہیں، آپ کوئی چیز جائیداد کے دے سکتے ہیں، یعنی منقولہ یا غیر منقولہ جو بھی جائیداد ہو لیکن متعین ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی مفید ہو. جس سے آج کل بھی ڈاکٹر صاحب بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ نکاح کے موقع پہ لڑکے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ 5 لاکھ 10 لاکھ کچھ روپے کا کہ وہ آپ دیں گے اور ہم اس سے لڑکی کے جہیز کا سامان لیں گے، انہی پیسوں سے وہ لے کے آئیں گے وہ سامان. یہ کوئی بنیادی شرائط میں نہیں ہے اور یہ کوئی اتنا مناسب ہی نہیں ہے، اس لیے اسے پسند نہیں کیا گیا. اس وجہ سے پھر یہ جو ادارہ ہے یہ غیر مستحکم ہوتا ہے، اور جب یہ عرف عام میں بہت پھیل جاتا ہے تو پھر نکاح میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. اور معاشرے کے اندر نکاح عام نہیں ہو پاتا، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں جو ان کی نکاح کی عمر ہوتی ہے وہ گزر جاتی ہے، اور وہ کوئی ایسے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں جو گناہ کے کام ہیں، اور پھر والدین کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے. دونوں طرف اگر بچی والے مطالبہ کریں گے تو جس بچے نے شادی کرنی ہے اس کے والدین والے کہاں سے لائیں گے؟ بچہ تو ابھی روزگار نہیں ہے یا اس کا اتنا مال نہیں ہے. ہمارے خاندانوں کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مشترکہ فیملیاں ہیں، اور اس فیملی کے اندر والدین بھائی سب مل کے اپنے بھائیوں کے، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے رشتے کرتے ہیں. بالکل. اور ایک سب کے ایک تعاون سے ہوتا ہے، اور پورے خاندان اگر ان مشکلات کے شکار ہو جاتے ہیں تو نکاح کا جو بنیادی مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. اور گھروں کے اندر بچیاں جوان بیٹھی رہتی ہیں اور ان کے نکاح نہیں ہو پاتے اور پھر ان کی عمر گزر جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سے زائد نکاح کی دین اسلام نے ترغیب دی ہے یا اجازت ہے؟ اجازت اگر اجازت ہے تو کیا فلسفہ ہے؟ ایک تو اصولی طور پر اسلام نے اجازت دی ہے اہل ایمان کو کہ وہ 4 تک نکاح کر سکتے ہیں، 4 تک ان کی اجازت ہے. ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں کر سکتے. 4 کی اجازت ہے، تاہم ان 4 یعنی کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ 4 کو بھی شرائط کے تحت رکھا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ شرط عدل کی ہے. عدل سے مراد ہے پہلے تو شرط نکاح کی بنیادی شرائط میں سے
نان و نفقہ ہے نا، حق مہر دینا ہے، حق مہر دے گا تو ظاہر ہے پھر ان کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کرے گا، کیونکہ ایک ہی کمرے میں 2 بیویاں 4 بیویاں تو نہیں رہ سکتی. بالکل ٹھیک. پھر ان کی اولاد جو ہوگی ان کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، تو ان کا نان و نفقہ، ان کا پہننا، ان کا کھانا پینا، اور پھر ان سے جو اولاد ہوگی بچی، اگر وہ خاتون دودھ نہیں پلانا چاہتی تو یہ بھی ذمہ داری مرد کی ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی بھی، کہ چاہے وہ یعنی دودھ پلانے والی خاتون کا بندوبست کیا جائے، اہتمام کیا جو بھی اہتمام کرے، تو یہ ذمہ داری اس پر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک خاتون کو بڑا گھر لے کے دیا، دوسری کو چھوٹا لے کے دیا، ایک کے لیے اچھی گاڑی ہے، دوسری یہی کے برابر ہے، لیے یہ عدل ہے، یہ نہیں کرنا. یہ نہیں کرنا، اس لیے کہ عدل کا تقاضا یہی ہے کہ جو، اس لیے آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ ازواج محترمات سے جو حجرے آپ نے قائم کیے ایک ہی طرح کے تھے. پھر اس میں یہ تھا کہ آپ ان کے گھروں میں جانے تک کی بھی آپ نے باری مقرر کی ہوئی تھی، وقت برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگا. اور اگر کسی دوسرے کے ہاں گزارنا ہوتا تو آپ اس خاتون سے، اس زوجہ سے باقاعدہ اجازت لیتے، اگر وہ اجازت دیتی تو پھر اس کے ہاں جاتے. یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے. اور اگر قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ تم اے اہل ایمان تم فلاں یعنی 1 2 2 3 3 4 شادیاں کر سکتے ہو، لیکن اگر تم عدل نہ سکو تو پھر فقط ایک کرو. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں اگر خاتون فوت ہو جائے تو مرد دوسری شادی میں تاخیر نہیں کرتا، بلکہ اس کو ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ کریں. یہاں پہ مرد فوت ہو جائے، بیوہ کی دوسری شادی کے حوالے سے ہمارا معاشرہ بہت تنگ نظر ہے، یا کسی خاتون کو اگر طلاق ہو جائے، ہم آگے بڑھیں گے اس جانب، کیا اسلام نے اس حوالے سے رہنمائی فرمائی ہے کہ خاتون جس کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں تو دوسرا نکاح کرنا چاہیے یا نہیں؟ یہ اصل میں ہمارے ہاں ایسا تصور ہندوؤں کے قریب رہنے کی وجہ سے کہ وہاں یہ تصور یہ تھا کہ اگر اس کا خاوند فوت ہو جاتا تھا تو وہاں ایک ستی کی رسم تھی. پہلے تو اسے اس کے ساتھ ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بالکل یا جلا دیا جاتا تھا یا اسے مار دیا جاتا تھا. تو ہمارے یہاں بھی تصور ہے کہ یہ اس کی اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو شاید وہ اس کی وجہ سے فوت ہوا ہے، تو ایک نحوست کا تصور ہے. حالانکہ اسلام ایسا کوئی تصور نہیں رکھتا، بلکہ وہ خاتون جس کا سرپرست اور چلا گیا ہے اور بچے اس کے یتیم ہو گئے ہیں، اور ان کی کفالت کرنے والے پر جو ہے اللہ کے رسول نے بے پناہ فضیلت بیان کی ہے کہ جو یتیم کی کفالت کرنے والا ہے، جو بیواؤں کی مدد کرنے والا، اور بیوہ کی سب سے اعلیٰ مدد یہ ہے کہ آپ اسے نکاح کر لیں، اس کو نکاح کر لیجئے، اسے گھر میں لے آئیے، اسے اپنے جو حقوق محفوظ دائرے میں لے آئیے اور اس کے بچوں کی کفالت کیجئے. اس لیے عرب معاشرے میں یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جو خاتون کسی کو طلاق ہوتی یا وہ بیوہ ہو جاتی تو جو ہی اس کی عدت پوری ہوتی تو وہ دوسرا نکاح خود کر لیتی، یا اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام آ جاتا. اس لیے وہاں کوئی معیوب نہیں تھا. آج ہمارے معاشرے میں جو ہمارے معاشرے میں یہ ایک مصیبت ہے، اور اس میں کچھ ایسے ہمارے معاشرتی مسائل بھی ہیں. مثال کے طور پر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو اس نے پہلے شادی کی ہوئی ہے، اگر وہ مالدار ہے تو اس کی اولاد یا اس کی برادری یا اس کا خاندان یہ نہیں چاہتا کہ پہلی بیوی کی جو اولاد ہے، ظاہر ہے کہ دوسری شادی کرے گا، اس سے اولاد ہوگی تو وہ پھر اس میں وراثت میں شریک ہوگی، زیادہ تقسیم ہوگی مزید، تو یہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، جو جس کی قسمت میں آنا ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی جو اولاد دے تو اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو علم میں، عمل میں، مال میں اللہ اس سے برکت دے. ڈاکٹر صاحب، تو اس حلال عمل کو جس نظر سے ہم دیکھتے ہیں، یعنی ایک حد تک ہم نے اس کو حرام کے پلڑے میں رکھ دیا ہے، جس قدر ہم ناگواری کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہو سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس لیے کہ ایک بیوہ کو پناہ دے لینا، اس سے نکاح کر لینا، یہ اتنا بڑا احسان ہوتا ہے اس معاشرے کے اندر کہ ایک بے یار و مددگار فیملی کو آپ نے سہارا دیا ہے. اس بیوہ کے بچوں کا اس بیوہ کے دوسرے شوہر کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اس کی کیا نوعیت ہوگی؟ وہ ان کے لیے بیانی باپ کا درجہ رکھے گا؟ وہ ایک والد کا درجہ رکھے گا، اس لیے کہ جو اس کی اپنی اولاد ہوگی وہ تو ہوگی، لیکن یہ اس کے ساتھ زوجہ ہونے کے حوالے سے یہ ان کا، کیونکہ اب خاوند ہے تو اسے ایک باپ کا درجہ حاصل ہوگا. تو وہ جو اس خاتون سے جو بیٹی ہے وہ اس کے لیے بیانی بیٹی کی طرح ہوگی، اور ایک محرم میں شمار ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب، اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ یہ جو تعلق ہے اور جو یونٹ ہے یہ بہت زیادہ مستحکم ہو، یہ قائم و دائم رہے، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ معاشرے تک پہنچے. کیا اس کے لیے بنیادی نکات ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے نکاح کے عمل میں جو پہلا قدم ہے وہ اس عمدگی سے لیا جائے کہ یہ دیر پا ہو؟
قرآن مجید نے اس خاندان کے مستحکم ہونے کی جو وجوہات اور بنیادی مقاصد بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نکاح کا سلسلہ قائم کیا ہے تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے ازواج یعنی جوڑے بنائے لِتَسْكُنَ عَلَيْهَا زَوْجَهَا، ایک تو اس سے تم سکون حاصل کرو، بے شک، اور پھر مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، یہ جو نکاح ہے، جو خاندان بن رہا ہے، شادی کے بندھن میں نکاح کی وجہ سے جو ایک یونٹ بن رہا ہے، اس میں 3 بڑے مقاصد ہیں۔ ایک تو اس سے سکون ملتا ہے، جی، اور دوسرا اس سے مودت۔ ایک مودت کا مطلب یہ ہے کہ اس خاتون کی نسبت سے آپ کے کتنے نئے رشتے پیدا ہوئے، جی، ٹھیک ہے، اور تیسری چیز رحمت کا پہلو ہے، اللہ کی رحمت بھی آتی ہے۔ یہ 3 دیکھیے خاندان کی بنیادی مقاصد ہے۔ مثال کے طور پر پہلے ہم مثال لیتے ہیں، سکون کیسے ہے۔ آج دیکھیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جن معاشروں میں نکاح کے بغیر لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان میں افراتفری کس قدر ہے، بے چینی ہے، فساد کس قدر ہے، اور برائیاں کس قدر ہیں۔ آپ اس کی مثال دیکھیے کہ یورپ کی جو ابھی یعنی یورپ کے اندر جو تحقیقات سامنے آئی ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں نصف سے زیادہ جو آبادی ہے، ینگ آبادی ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ ان کا ماں باپ کون ہے، والد کا تو سرے سے پتہ ہی پتہ ہی نہیں۔ نہیں۔ اب ان سے آپ کیا توقع ہے، ذمہ داری کا تصور ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہ جو یہ دونوں عمل وہ کر رہے ہیں، ان سے جو اولاد ہوگی اس سے آگے جو اثرات مرتب ہوں گے، خود شخصیت پر بڑے اثرات نیگیٹو متاثر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی بدکاری میں، برائی میں مبتلا ہے تو وہ عجیب قسم کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اسے جہاں جسمانی بیماریاں، اب دیکھیے جب بھی کوئی غیر فطری عمل آپ کریں گے معاشرے کے اندر، اس سے جو برائیاں پیدا ہوں گی اس سے پورے معاشروں کو تباہ کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہی وجہ ہے کہ خاندان کا جو کانسیپٹ ہے جی، اس کے ختم ہونے کی وجہ سے جو ہم جنس پرستی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، خاندان کی ان کو فکر ہی نہیں وہ ہے، فکر نہیں ہے۔ اور اس سے آگے بڑھے آپ دیکھیے کہ ایڈز کی بیماریاں، دیگر بیماریاں جو پھیلتی جا رہی ہیں دنیا بھر کے اندر، اور اس سے بھی آگے بڑھیں جو یہ معاشرے جن کے اندر کوئی دین مذہب تو دور کی بات ہے، انسانیت بھی گر گئی ہے، حیوانوں تک وہ پہنچ گئے ہیں، اور اس سے وجہ سے یہ جتنے بھی عالمگیر وبائی امراض آتے ہیں تو اسی وجہ سے آتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بڑا عجیب نعرہ لگ رہا ہے، بڑی شدت کے ساتھ یہ بات پھیلائی جا رہی ہے کہ بالکل ایک ٹکراؤ کا ایک رشتہ قائم کر دیا ہے کہ دونوں کو اس قدر برابری کی سطح پر جا کھڑا کیا ہے کہ اب دونوں ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اسلام نے اس برابری یا مساوات کو کس طرح سے بیان کیا ہے؟ مرد و زن کے حوالے سے اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ بطور جنس تو کوئی فرق نہیں رکھا کہ ایک جیسے ہے، من ذکر و انثیٰ کہہ کر اور جو بھی عمل کرے کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ جو اس نے کمایا وہ اس سے خود ذمہ دار ہے۔ صحیح۔ البتہ کیونکہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عملی کام کی طرف ذرا جو محنت والے کام ہے اس میں ہمت اور طاقت دی ہے، اور تھوڑا مقابلہ کرنے کی دی ہے، اور خاتون اور جو صنف نازک ہے، وہ صنف نازک ہے، اس میں فطری طور پر حیا رکھا ہے اور تھوڑا سا لحاظ رکھا ہے۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ، اور پھر زوج کا مطلب یہی ہوتا ہے دونوں ایک جیسے برابر ہوں تو یہ چلتی نہیں ہے زندگی، کہیں کسی کے اندر کہیں ٹھہراؤ ہوگا، کسی کے اندر کوئی جذباتیت ہوگی تو ایک صبر کرے گا اور دوسرا ساتھ مل کے چلے گا۔ اور دوسرا جہاں تک کہ نا حقوق میں، اس میں برابری کے بجائے اسلام نے حقوق اور فرائض کا فلسفہ رکھا ہے۔ صحیح۔ یعنی جو مرد کے یعنی زوج کے خاوند کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں، اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ خاوند کے فرائض ہیں۔ تو یہ ضروری ہے۔ اب جو خاوند کے حقوق ہیں کہ اس کی تابعداری کرے، اس کی فرما بردار ہو، اس کی عدم موجودگی میں اپنے بستر پر اس کی بستر کی، اس کی عفت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، اس کی اولاد کی پرورش کرنے والی ہو، لحاظ کرے، اس کی مال و مال کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہی مطالبہ پھر خاتون کے حوالے سے مرد کے جو فرائض ہیں کہ اس کے حق میں جو ہے وہ خیانت نہ کرے، وہ بھی بددیانتی نہ کرے، اسے مارے نہ، اسے جو ہے اس کی بنیادی جو حقوق ہے وہ پورا کرنے والا ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ ہے کہ جو خاتون یا جو خاتون کسی مرد کو ناپسند کرے
یا وہ اس کے حقوق پورے نہ کرے تو پھر اس کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس رشتے کو ختم بھی کر سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس نقطے پہ ہم جو آج انشاءاللہ کی اس بات کو مکمل کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ جی بذات خود جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل جو علیحدگی یا طلاق یا پھر ایک دوسرے سے جو ہے وہ تعلق ختم کرنے کی ایک نوعیت آ جاتی ہے، اس پہ ہم اگلے پروگرام میں تفصیلاً آپ سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد سجاد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، نکاح کے حوالے سے ہم نے بات کی اور اسی تسلسل میں اسی پیرائے میں ہم آگے بڑھیں گے اور اگلا ہمارا موضوع ہوگا طلاق کا، علیحدگی کا۔ اس پہ سیر حاصل گفتگو ہم اگلے پروگرام میں آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کا پروگرام بس یہیں تک۔ نور بصیرت سے تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته